یہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بابا فرید الدین کے پیر ہیں، مرشد ہیں، آپ کا جب وصال ہونے لگا نا تو جو مرید آپ کے پاس تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، اس کو ایک چٹھی لے کر دی، آپ کا وصال ہو گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا. اس مرید نے جو ساتھ رہتا تھا اس نے اعلان کیا بھئی سنو، یہ جب بابا جی دنیا سے جانے لگے نا مجھے وصیت کر کے کہیں گے چٹھی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، پہلے سن لو جنازہ پھر پڑھائیں گے. انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے لکھا ہے کہ 3 باتیں جس انسان کے اندر ہو نا وہ میرا جنازہ پڑھائے. کون سی؟ فرمایا جب سے وہ بالغ ہوا ہے نا اس نے تہجد کی نماز کبھی قضا نہ کی. یہ پہلی بات. دوسری فرمایا جب سے اس کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے تکبیر اولا اس کی کبھی نہ فوت ہوئی ہو. سمجھ آئی؟ تیسری بات یہ ہے کہ عصر کی سنتیں جب سے نماز پڑھنے لگا ہے عصر کی 4 سنتیں اس نے کبھی چھوڑی ہوں. انہوں نے فرمایا جب اس نے اعلان کیا، یقین جانے ہزاروں کا مجمع تھا، اس میں پیر بھی، مرشد بھی، محدث بھی، مفسر بھی، مفتی بھی، علماء بھی، بڑے بڑے لوگ تھے. کسی کی جرات نہیں ہوتی ہے آگے آئے، کوئی آگے بڑھتا نہیں، جنازہ نہیں بڑھاتا. بڑی عصر کا وقت ہو گیا، کہاں دوپہر کی میت تیار ہوئی، عصر کا وقت ہو گیا، بندہ ہی آگے کوئی نہیں آتا ہے. جب دیکھا نا اب سورج غروب ہونے والا، شام ہونے والی ہے، میں قربان جاؤں پھر انہی لوگوں میں سے جو صفوں کے اندر کھڑے تھے انتظار کر رہے تھے کوئی تو آئے گا جنازہ پڑھائے گا. ایک شخص آگے بڑھا، سب میں سے آگے بڑھ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا اور پاس پہنچ کر کہنے لگا او میرے پیر و مرشد تمہیں کیا ملا؟ خود تو دنیا سے جا رہا ہے، میرا راز تو فاش کر کے جا رہا ہے. تمہیں کیا ملا؟ تو دنیا سے جا رہا ہے، میرا راز فاش کر کے جا رہا ہے. مجھے تو میرا اللہ جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے. قسم کھا کے انہوں نے کہا میں نے کبھی تکبیر اولا نہیں چھوڑی ہے، میں نے کبھی عصر کی 4 سنتیں نہیں میں نے چھوڑی ہیں، پر یہ میرا پردہ تھا، اچھا نہیں کیا ہے. آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب اگر میں جنازہ نہیں پڑھاتا تو جنازہ پڑا رہے گا، اگر جنازہ پڑھاتا ہوں میرا عیب کھل جائے گا، میں کیا کروں؟ روتے ہوئے آگے آئے، کہا صفیں درست کرو. انہوں نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھایا. اور یہ جنازہ پڑھانے والا کوئی مفتی نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، یہ کوئی پیر نہیں تھا، یہ وقت کا بادشاہ تھا. شمس الدین التمش یہ وقت کا بادشاہ تھا. قربان جاؤں ایسے مسلمانوں کے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا یہ مقام تھا، زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے، کبھی تکبیر اولا نہیں چھوڑی ہے، کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی ہے. یہ ان کا مقام تھا. وہ بھی روتے ہوئے آگے آئے، کہنے لگے اچھا نہیں کیا، میرا راز آپ نے فاش کر